بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم طریقۃ جدیدۃ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ الدرس الرابع یعنی چوتھا سبق۔ درس کا معنی ہے سبق اور رابع کا معنی چوتھا۔ اس سبق میں مذکر اور مؤنث کے تعلق سے بیان کریں گے۔ مذکر مؤنث یہ دونوں باب تفعیل سے ہیں۔ باب تفعیل سے اس میں مفعول کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مذکر کسے کہتے ہیں، مؤنث کسے کہتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے۔ یعنی یوں سمجھ لیں، مذکر ایسے الفاظ جو مذکر کے لیے استعمال ہوں، یعنی جو مرد کے لیے استعمال ہوں، یوں سمجھ لیجیے، جو میل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مؤنث ایسے الفاظ جو عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عورت یعنی نر کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں اسے مذکر کہتے ہیں، اور مادہ کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں انہیں جو ہے مؤنث کہتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہوں، ٹھیک ہے۔ یوں تو مذکر مؤنث لفظ استعمال ہوتا ہی رہتا ہے، اب اس کی کیا وضاحت کروں اور خیر دیکھیے۔ رجل پہلے تصویر بنی ہوئی ہے، ایک مرد کی تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ اس تصویر کے نیچے لکھا ہے رجل۔ رجل کا معنی ہے مرد۔ مرد کو عربی میں رجل کہتے ہیں۔ اس کے بغل میں دیکھیے تصویر بنی ہوئی ہے، اس میں ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے امرأۃ۔ عورت کو عربی میں امرأۃ کہتے ہیں۔ امرأۃ یعنی عورت۔ اس کے نیچے دیکھیے ایک بچے کی تصویر ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے طفل۔ طفل یعنی بچہ۔ بچے کو عربی میں طفل کہتے ہیں جبکہ مذکر ہو۔ طفلۃ بچی۔ بچی کو عربی میں طفلۃ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ عام طور پر مؤنث کی 3 علامتیں ہیں۔ تینوں میں سے کوئی علامت ہوگی تو ہم اسے مؤنث سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسماء ہیں جن میں علامت نہیں ہوتی پھر بھی وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ آپ آگے پڑھیں گے۔ ایک علامت تو یہ ہے جو زیادہ استعمال ہوتی ہے، وہ ہے گول تا کا ہونا۔ دیکھیے امراتن کے آخر میں گول تا ہے، طفلتن کے آخر میں گول تا ہے۔ تو گول تا جس اسم کے آخر میں ہوتا ہے، عام طور پر ایسے اسماء مؤنث ہوتے ہیں۔ عام طور پر، ہمیشہ نہیں، عام طور پر مؤنث ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مؤنث کی ایک علامت ہے الف مقصورہ کا ہونا، ایک علامت ہے الف ممدودہ کا ہونا۔ یہ سب آپ خلاصۃ النحو میں پڑھ سکتے ہیں۔ خیر آگے دیکھیے، ایک بچہ ہے اور ایک مرد ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں لکھ رہے ہیں والدن و ولدن۔ والدن کا معنی ہے باپ اور ولدن کا معنی ہے بیٹا، اور بیچ میں جو واو ہے اس کا معنی ہے اور۔ والدن و ولدن باپ اور بیٹا۔ والدن و ولدن باپ اور بیٹا۔ والدتن و بنتن۔ والد کے آخر میں گول تا لگا دیا گیا تو ہو گیا والدتن یعنی ماں۔ والدتن و بنتن یعنی ماں اور بیٹی۔ بیٹی کو عربی میں بنتن کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس طرف مذکر اور مؤنث اسماء کچھ ذکر کر رہے ہیں۔ سیدن۔ سیدن مذکر ہے اور اس کا معنی ہے سردار، جیسے ہم کہتے ہیں یا سید الانبیاء یا سید المرسلین، ٹھیک ہے۔ سید کا معنی ہے سردار۔ سیدتن اس کا معنی بھی سردار ہی کریں گے، یعنی سردار عورت، یوں سمجھ لیجئے۔ سیدن سردار، سیدتن سردار۔ اسے بہت سارے لوگ سیدن پڑھتے ہیں، یا پہ زبر پڑھتے ہیں، جبکہ صحیح تلفظ ہے سیدن۔ سیدن یا میں زیر ہے، ٹھیک ہے، کسرہ ہے۔ طالبن۔ طالبن کا معنی ہے طلب کرنے والا، چاہنے والا، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پر جو ہے طالب علم کو طالب علم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ علم طلب کرتا ہے۔ طالب علم، علم کا طلب کرنے والا۔ طالبن طلب کرنے والا، طالبتن طلب کرنے والی۔ عالم یعنی عالم، عالمہ یعنی عالمہ۔ اس کے لیے اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو عالم کا معنی ہے جاننے والا اور عالمتن جاننے والی، ٹھیک ہے۔ عالم جاننے والا، عالمتن جاننے والی۔ لیکن جو ہے عالم، جو کہ ہمارے یہاں سمجھ لیجیے ایک ڈگری ہے، جو عالم کورس کر لیتے ہیں ہم انہیں عالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اتنے مسائل، اپنے ضروریات کے مسائل کسی کی مدد کے بغیر خود کتابوں سے نکالنے پر قادر ہوتے ہیں، انہیں عالم کہا جاتا ہے۔ خیر، عالم عالم اور عالمتن عالمہ، اگر جاننے والا جاننے والی کریں گے تبھی درست ہے۔ فاضل
فضیلت والا، فاضلتن فضیلت والی، فاضل فضیلت والا، فاضل فضیلت والا، اور فاضلتن فضیلت والی۔ اور ایک ہمارے یہاں ڈگری بھی ہے فضیلت کی، عالم کے بعد 2 سال کورس کراتے ہیں، اسے فضیلت کہا جاتا ہے۔ اگر وہ مراد ہے تو پھر وہی کریں گے، فاضل کا فاضل اور فاضلہ کا فاضلہ، ٹھیک ہے۔ عاقل عقل والا، عاقلتن عقل والی، عاقل عقل والا، عاقلتن عقل والی۔ شریف بزرگ، بزرگ، اور شریفتن بزرگ، یعنی شرافت والی یا شریفن کا معنی کریں گے شرافت والا، شریفتن شرافت والی، شریفن شرافت والا، شریفتن شرافت والی۔ کبیرن یعنی بڑا، کبیرتن یعنی بڑی، دیکھ رہے ہیں عام طور پر مؤنث کے آخر میں گولتا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کبیرن یعنی بڑا، کبیرتن یعنی بڑی۔ استاذن، دیکھیے اردو میں ہم کہتے ہیں استاد دال کے ساتھ، جبکہ عربی میں استاد زال کے ساتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استاذن یعنی استاد جو پڑھانے والا ہے، استاذتن یعنی استادنی، جو لیڈیز ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے استاذتن، لیڈیز ٹیچرز کے لیے عربی میں استاذتن کہا جاتا ہے۔ معلمن، معلم بھی استاد کو کہا جاتا ہے، لیکن لفظی ترجمہ دیکھیں گے تو سکھانے والا، معلمن سکھانے والا، معلمتن سکھانے والی، ٹھیک ہے۔ معلمتن نام میں زید ہے، معلمتن نہیں، معلمتن، معلمتن سکھانے والی۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس میں اشارہ استعمال کر رہے ہیں، ھذا رجل، ھذا یعنی یہ، آپ پہلے سبق میں دوسرے سبق میں پڑھ چکے ہیں، ھذا یعنی یہ، رجل یعنی مرد، ھذا رجل یہ مرد ہے، ھذہ امرأۃ، دیکھیے ھذا کے ذریعے ہم اشارہ کرتے ہیں کسی چیز کی طرف یا پھر کسی بندے کی طرف، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ھذا صرف مذکر کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، جو قریب ہو اور مذکر ہو اس کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے، ھذا رجل یہ مرد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سامنے کوئی عورت ہے یا پھر کوئی مؤنث چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو پھر کیا کہیں گے، ھذہ، آخر میں ہا لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ ھذہ امرأۃ یہ عورت ہے، ھذہ کا معنی بھی یہ اور ھذا کا معنی بھی یہ، فرق یہ ہے کہ ھذا مذکر کے لیے اور ھذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب نیچے دیکھیے یہاں لکھا ہے ما ھذا یہ کیا ہے، ما کا معنی کیا اور ھذا کا معنی یہ، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذہ یہ کیا ہے، دونوں کا ترجمہ ہوگا یہ کیا ہے، لیکن فرق یہ ہے ما ھذا تب کہیں گے جب کہ ہم مذکر چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہاں کہیں گے ما ھذا، اگر مؤنث چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے تو کہیں گے ما ھذہ، مؤنث چیز کا مطلب یہ کہ جس کو عربی میں بطور مؤنث استعمال کرتے ہوں، اگر ہم اس تعلق سے پوچھیں گے تو پھر کہیں گے ما ھذہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ چند تصویریں بنی ہوئی ہیں اور ان کے نام نیچے مذکور ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ساعۃ، اوپر گھڑی کی تصویر ہے اسے کہتے ہیں ساعۃ، ساعۃ یعنی گھڑی۔ اس کے بعد ہے منضدۃ یعنی میز، میز کو عربی میں منضدۃ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، منضدۃ یعنی میز۔ اس کے بعد ہے سبورۃ، سبورۃ یعنی تختہ سیاہ، بلیک بورڈ سے کہتے ہیں، سبورۃ تختہ سیاہ، بلیک بورڈ۔ نافذۃ یعنی کھڑکی، دیکھیے کھڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے، نافذۃ کھڑکی، نافذۃ کھڑکی۔ نشافۃ، نشافۃ یعنی ڈسٹر، ٹھیک ہے، جو انک کو چوسنے والا ہوتا ہے، ڈسٹر۔ نشافۃ یعنی ڈسٹر جو مٹانے والا ہوتا ہے لکھنے کے بعد، اسے کہنا نشافۃ، نشافۃ یعنی ڈسٹر۔ کراست یعنی کاپی، کراست کاپی۔ اب نیچے آئیے، صورۃ تصویر، مطلقاً کسی بھی تصویر کو عربی میں صورۃ کہتے ہیں، ایک تصویر بنی ہوئی ہے پھول کی تو کہتے ہیں صورۃ یعنی تصویر۔ مسطرۃ یعنی اسکیل، پیمانہ جس کے ذریعے لکیر وغیرہ کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، سطر کھینچتے ہیں، یہ بنا ہے سطر سے، سین طا را سے بنا ہے، مسطرۃ اس میں آلہ کا صیغہ ہے، یعنی سطر کھینچنے کا آلہ، پیمانہ، اور ہمارے یہاں اسکیل وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ ہوتا ہے خاریطۃ، خاریطۃ یعنی نقشہ، نقشے کو عربی میں خاریطۃ کہتے ہیں، خاریطۃ نقشہ۔ دوات یعنی اینک، ٹھیک ہے، دوات اینک، اردو میں دوات ہی کہتے ہیں۔ اور محفظۃ یعنی بیگ، بیگ کو عربی میں محفظۃ کہتے ہیں، محفظۃ بیگ۔ اب نیچے آئیے جیسے ھذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے، ھذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے، دیکھیے ساعۃ کے آخر میں گولتا ہے اس لیے شروع میں ھذہ، ٹھیک ہے، ھذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے، ھذہ منضدۃ یہ میز ہے، ھذہ سبورۃ یہ تختہ سیاہ ہے
یہ بلیک بورڈ ہے. ہاذہ نافذۃ یہ کھڑکی ہے. ہاذہ صورۃ یہ تصویر ہے. ہاذہ صورۃ یہ تصویر ہے. ہاذہ خاریطۃ یہ نقشہ ہے. ہاذہ خاریطۃ یہ نقشہ ہے. ہاذہ نشافۃ یہ ڈسٹر ہے. ہاذہ کراست یہ کاپی ہے. ہاذہ مسطرۃ یہ اسکیل ہے، پیمانہ ہے. ہاذہ طلاست یہ ڈسٹر ہے، اس کو بھی ڈسٹر کہتے ہیں. طلاست نشافۃ دونوں کا معنی ہے ڈسٹر. ہاذہ محفظۃ یہ بیگ ہے. ما ھذا یہ کیا ہے. ما ھذہ یہ کیا ہے. ھذا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے. اب جلدی سے نیچے آئیے کیونکہ ٹائم کم ہے. ھذہ امرأۃ یہ عورت ہے. اس کو دیکھیے، اس کے بعد ایک عورت ہے، اس کے پاس جو ہے گودی میں ایک بچہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ والدہ ہے، اس بچے کی ماں ہے. تو کہیں گے ھذہ والدۃ. ھذہ والدۃ. ایک مرد ہے تو ہم کہیں گے ھذا رجل. ھذا رجل. اب آئیے دیکھیے نیچے دیکھیے، ایک لڑکا ہے تو ہم کہیں گے ھذا ولد، کیونکہ لڑکا جو مذکر ہے تو کہیں گے ھذا رجل. ھذا ولد. ھذا ولد. ایک عورت ہے تو کہیں گے بچی ہے. یہ دونوں بچہ بچی ہیں تو ہم کہیں گے ھذا ولد بھی کہہ سکتے ہیں اور ھذا طفل بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں طفل کہہ لیں. ھذا طفل یہ بچہ ہے. ھذہ طفلۃ یہ بچی ہے. ھذہ طفلۃ یہ بچی ہے. اس کے بعد دیکھیے بچہ بچی دونوں ہیں تو کہیں گے ولد و ولدۃ. طفل و طفلۃ. طفل و طفلۃ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ مرد عورت ہیں تو کہیں گے امرأۃ و رجل. امرأۃ و رجل. باپ اور بیٹا ہے تو کہیں گے والد و ولد. والد اور ولد. ماں اور بیٹی ہے تو کہیں گے والدۃ و بنت. والدۃ اور بنت. اگر گھڑی ہے تو کہیں گے ھذہ ساعۃ. ھذہ ساعۃ. یہ کاپی ہے تو کہیں گے ھذہ کراست. ھذہ کراست. تصویر ہے تو کہیں گے ھذہ صورۃ. ھذہ صورۃ. میز ہے تو کہیں گے ھذہ منضدۃ. ھذہ منضدۃ. اسکیل ہے تو کہیں گے ھذہ مسطرۃ. ھذہ مسطرۃ. بیگ ہے تو کہیں گے ھذہ محفظۃ. ھذہ محفظۃ. اب کیونکہ یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، اب ٹائم بھی کم ہے، اس لیے جو ہے ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے نیچے جتنی بھی الفاظ ہیں انہیں یاد کرنا ہے، یہ سب سبق میں استعمال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. رجل مرد، امرأۃ عورت، طفل بچہ، طفلۃ بچی، والد باپ، والدۃ ماں، معلم سکھانے والا، معلمۃ سکھانے والی، ساعۃ گھڑی، منضدۃ میز، ولد لڑکا، بنت لڑکی، سید سردار مرد، سیدۃ سردار عورت، طالب طلب کرنے والا، طالبۃ طلب کرنے والی یا پھر طالب علم کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ، سبورۃ تختہ سیاہ، نافذۃ کھڑکی، نشافۃ ڈسٹر، کراست کاپی، عالم جاننے والا یا عالم جو کہ سند یافتہ ہے، عالمۃ عالمہ، فاضل فاضل، فاضلۃ فاضلہ، عاقل عقل والا، عاقلۃ عقل والی، صورۃ تصویر، مسطرۃ اسکیل، خاریطۃ نقشہ، دوات انک، شریف شرافت والا، شریفۃ شرافت والی، کبیر بڑا، کبیرۃ بڑی، استاد استاد، استادۃ استادنی، محفظۃ بیگ. امید ہے کہ آپ کو تمام اسباق سمجھ میں آ گئے ہوں گے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں تیزی سے ویڈیوز بنایا، معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.